صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله جل ثناؤه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز حاضرین، سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، ویسے ہی تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ، شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے لگو، شاید کہ تمہیں اللہ کا ڈر لگنے لگے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا تو تذکرہ کیا ہے کہ جس طریقے سے آپ سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، ویسے ہی آپ پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ان روزوں کی فرضیت کا ایک مقصد ہے۔ ان روزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا، اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ معزز حاضرین، روزہ جو فجر صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے روزے کو نقصان پہنچا سکتی ہو، ان تمام سے بچنے کا نام ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ روزہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن روزہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام میں شمار کیا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صرف روزہ رہ جانا، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ جانا، یہ در حقیقت روزے کا مقصد اور روزے سے مقصود نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد اور روزے سے مقصود لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ معزز حاضرین، عام طور پر ہماری سمجھ یہی ہوتی ہے کہ صبح سے شام تک ہم کھانے پینے سے رک جائیں، اپنی شہوتوں سے رک جائیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا۔ ہاں، روزہ تو ہو گیا، اصطلاح میں اسے روزہ تو کہہ دیا گیا، لیکن اگر یہ روزہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہ کرے، غیب میں ہم اللہ سے ڈرنے نہ لگیں، ہماری زندگی کے معاملات میں ہم شریعت کی روشنی کے مطابق اللہ کے فرامین کی فرما برداری اور اللہ نے جس سے منع کیا دلائل کی روشنی میں اس سے بچنے کی کوشش نہ کریں، تو یاد رکھیں روزے کا حقیقی مقصد گویا ہم نے حاصل ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ روزہ رہ کر کے اگر کوئی بندہ بری باتیں کرنا نہ چھوڑے، برے کام کرنا نہ چھوڑے، ناجائز حرکتیں کرنا نہ چھوڑے، اس کی زبان گندی ہو، اس کے معاملات غلط ہوں، وہ غلط قسم کے تعامل لوگوں کے ساتھ کر رہا ہو، غلط قسم کی باتیں لوگوں سے وہ کر رہا ہو، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کا کھانے پینے کو چھوڑنا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہے، پیاسا رہے، زبان گندی ہو، معاملات گندے ہوں، شریعت کی روشنی میں اپنا دن نہ گزارتا ہو، اللہ کے احکام کی فرما برداری نہ کرتا ہو، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے نہ بچتا ہو۔ جب تقوی ہی اس کے دل میں نہ ہو تو صبح سے شام تک کی بھوک پیاس کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس حدیث میں ہم تمام کے لیے واضح پیغام ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ بھوک پیاس نہیں چاہتا ہے، ہم سے یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھوکا پیاسا رکھا تو اس کا ایک الگ مقصد ہے، اس کے الگ فائدے ہیں۔
اس کا میں انشاءاللہ اگلے دروس میں تذکرہ کروں گا، لیکن ان بھوکا پیاسا رکھ کر کے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو معاملات میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اگر کوئی تمہارے سامنے آ کر کے تم سے جھگڑنے لگے، تمہیں گالی گلوچ کرنے لگے، تو یقیناً اسلام کا قاعدہ ہے کہ گالی کے بدلے گالی ہو سکتی ہے، تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہو سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہم سے کیا سکھایا، ہمیں کیا بتایا کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو، کوئی آ کر تم سے گالی گلوچ کرے، کوئی آ کر تم سے جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ احساس اسے ہونا چاہیے، اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ روزے کی حالت میں جھگڑا نہیں کیا جاتا، گالی کے بدلے گالی نہیں دی جاتی، معاملات کو برداشت کر لیا جاتا، جہالتیں برداشت کر لی جاتی ہیں، جہالتوں کے بدلے جہالتیں نہیں ہوتی، بد اخلاقیوں کے بدلے بد اخلاقیاں نہیں کی جاتی۔ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم ان اخلاق کو نصیب کر کے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ جائیں تو ایسی بھوک پیاس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اسی معنی کو ایک اور انداز سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ حَظُّهُ مِنَ الصَّوْمِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشِ، کہ کتنے ایسے روزے دار ہوں گے کہ جن کے روزے کے بدلے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، اجر و ثواب ہو، گناہوں کی مغفرت ہو، جنت کا پانا ہو، جہنم سے آزادی ہو، رحمتیں برکتیں ہوں، کچھ حاصل نہیں ہوں گی۔ کتنے روزے دار ہیں کہ جن کے روزے کے بدلے میں سوائے بھوک و پیاس کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ تینوں حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ہم روزے کو ایک روٹین کی طرح لے کر کے نہ چلیں، ایک عادت کی طرح نہ اپنائیں، ایک ڈیوٹی کی طرح نہ گزاریں، بلکہ روزے کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفس کی تربیت، نفس کا تزکیہ، اپنے آپ کی اصلاح، اپنے آپ کی سدھار، اس مقصد کو لے کر کے ہم روزہ رہیں، تب حقیقت میں ہم نے گویا روزہ رکھا، ورنہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو ہمیں اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم ان روزوں کے ذریعے کہاں تک اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرتے ہیں، یا صرف صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہیے، اور تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرنے کو، تقوی کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں اللہ کے جو فرامین ہیں اس کی پابندی کو، اور تقوی کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے بچنے کو۔ یہ حقیقت میں تقوی ہے، اور اگر یہ تقوی ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیں ہم نے روزوں کا حقیقی مقصد جانا، روزوں کے حقیقی مقصد کو پہچانا، روزوں کا حقیقی مقصد حاصل کرنے کی گویا ہم نے کوشش کی۔ تو معزز حاضرین، ان روزوں کی ابتدا ہے، روزوں کو بھوک و پیاس سے صرف جوڑ کے نہ رکھیں، روزوں کو صرف بھوک و پیاس پہ قید کر کے نہ رکھیں، بلکہ ان روزوں کے ذریعے اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے نفس کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو شریعت کی روشنی میں اللہ کے فرامین کے مطابق احکام کی پابندی کرنے کی، اور اللہ کے فرامین کے مطابق اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے ان روزوں کو ہم پر واجب اور فرض قرار دیا ہے ان مقصدوں کو ہمیں پانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔